عبداللہ بن مسعود کریں تو اس کو قبول کر لو. تمسکوا بعہد ابن ام عبد، عبداللہ بن مسعود کی بات پہ پختگی اختیار کرو. تو کچھ شرم اور حیا ہونی چاہیے. اس جلیل القدر صحابی پہ تو اعتراض کرتے ہو کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے کسی نے بکری خریدی ہے، کسی نے گائے خریدی ہے اور 3 دن تک اس کا دودھ نہیں دھویا، 2 دن تک دودھ نہیں دھویا، تو ظاہر ہے جب وہ خریدار اس کو خرید کے لے کے جائے گا تو دودھ تو پہلے دن زیادہ دے گی، اگلے دن پتہ چلے گا کہ دودھ تو روکا ہوا تھا، دھویا ہی نہیں گیا. تو اگر آپ نے بکری خریدی ہے تو آپ اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ تو نہیں نکلی جو میں لینا چاہتا تھا، تو شریعت کہتی ہے صاع من تمر، اور دوسری روایت میں آتا ہے صاع من طعام. دونوں صحیح بخاری میں روایتیں ہیں. چلو ایک صاع کھانے کا یا کھجور کا وہ بھی کھانا ہی شمار ہوتا تھا، تم بکری کے ساتھ واپس کر سکتے ہو. تو کہنے والے آج کہتے نظر آتے ہیں یہ تو غیر فقیہ ہیں ابو ہریرہ، بھی صاع کیوں ساتھ دینا ہے، یہ تو قیاس ہی نہیں بنتا، یہ تو غیر فقیہ تھے. کچھ شرم اور حیا ہونی چاہیے. یہی روایت صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی ایسی جانور خریدا ہے کہ جس کا دودھ روکا گیا تھا، پھر پتہ چلا کہ دودھ تو اصل اتنا نہیں ہے، واپس کرو تو صاع من تمر، کھجور کا ایک صاع جو ہے ٹوپا تمہیں ساتھ دینا پڑے گا. اب کدھر جاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن سیدنا ابو ہریرہ کو کہ ہم آپ کو صرف اس لیے کہتے تھے کہ غیر فقیہ ہے کہ وڈیروں نے کہا، قیاس کے خلاف ہے؟ اور صحیح کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کر دی، جو مومن ہے نا اس کے دل میں تو سیدنا ابو ہریرہ کی محبت ہے. فما خلق مؤمن يسمع بی الا احبنی، سچا مومن جو بھی پیدا ہوا ہے اس کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت ضرور ہوتی ہے. مورخین بیان کرتے ہیں ایک مجلس میں ایک شخص نے یہی کچھ کہا اور سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں بات کی. اچانک سے چھت سے سانپ گرا، اس کے پیچھے بھاگا، اس کو ڈنگ لگایا اور ڈھیر کر دیا. والجزاء من جنس العمل، جو صحابہ کے بارے میں زبان کھولتا ہے اس کا نتیجہ تو پھر یہی نکلتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک اس کا ایک چھٹا مظہر بھی ہے. کبھی والدین کے سامنے اف تک نہ کہو. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ عبادت تو اللہ کی ہوگی، لیکن احسان اور نیکی سب سے زیادہ والدین کے ساتھ ہو. دونوں میں سے ایک، یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، اف نہیں کہنا، اچھی بات ہی کہنی ہے. ڈانٹنے جھڑکنے کے جتنے الفاظ عربی زبان میں ہو سکتے ہیں، سب سے آخری درجے کی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ بس اتنا کہہ دو، او. دونوں ہونٹ بھی نہیں ملتے. فرمایا والدین کو اف بھی نہ کہو. امام قرطبی بیان کرتے ہیں ابو رجاء العطاردی سے، الاف الکلام القزع الردیء الخفی، خفیہ اشارہ بھی کوئی نہ کرو کہ جس سے ان کے لیے احترام کا پہلو نہ بچے. بلکہ امام قرطبی نقل کرتے ہیں اگر بیماری کی اس کیفیت میں والدین پہنچ جائیں کہ اگر وہ اٹھ کے نہیں جا سکے اور
بچپن میں تو بچے چارپائی پہ یورین پاس کرتے ہیں، اگر ایسا موقع بن جائے تو کبھی بھی اف کے لفظ نہ بولیں۔ علماء مفسرین نقل کرتے ہیں ماں یا باپ اگر کوئی چیز لینے کے لیے بھیجے، ایک چیز لے کے آ جاؤ، کہے بیٹا یہ چیز رہ گئی تھی اور باہر گرمی ہے اور تم صرف اتنا کہہ دو اف، یہ بھی جائز نہیں ہے، کہ ماں نے کہا ہے، باپ نے کہا ہے۔ اور نوجوان بیٹھے ہیں، یہ یاد رکھیں، اور جو شادی شدہ ان کے تو علم میں ہوگا، اگر یہی آرڈر آ جائے انٹیریئر سے، وزارت داخلہ سے، تو وہاں اف تو نہیں ہوگا، بلکہ 1 سے 2 مرتبہ ہوگا، یس سر ابھی پہنچتا ہوں میں، اور بات بھی پوری نہیں ہوگی۔ کاش والدین کی عظمت کو پہچانے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اف، یہ ناخنوں کے اندر جو مٹی آ جاتی ہے، اس کو عربی زبان میں کہا گیا اف، اس کو آرام سے نکال لیتے ہیں، معمولی سا وقت لگتا ہے۔ والدین کی بات ماننے کے لیے اتنا وقت بھی نہیں لگانا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک سائل آیا سوال کرنے کہ اچھا والدین کے ساتھ نیکی کا کیا معنی؟ کہتے یہ تو بہت لمبی بات ہے، اچھا یہ بتائیے کہ پھر عقوق کا کیا معنی ہے، والدین کی نافرمانی کا؟ کہا یہ بھی بہت لمبی بات ہے، میں آپ کو ایک نشانی بتا دیتا ہوں جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ اس میں سلوک کر رہے ہیں یا اپنا نافرمانی کر رہے ہیں۔ لو ان الولد قام بجانب والدی، اگر کوئی شخص اپنے والد کے ساتھ کھڑا ہے، غور کیجئے گا، فنفض ثوبہ، ساتھ کھڑے کھڑے اس نے اپنے کپڑے کو جھاڑا ہے، فطار الغبار علیہ، اور گرد اڑ کے والد پہ چلی گئی ہے، کتب عند اللہ عاقا، یہ اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جائے گا۔ اگر گرد پڑنے سے نافرمان لکھا جائے گا تو جو گالیاں دیتے ہیں، جو جھڑکیاں دیتے ہیں، اور کوئی بد نصیب ایسے بھی ہیں جو مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، ان کا کیا بنے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک مظہر 7واں یہ بھی ہے، زندگی میں کبھی والدین کو گالی نہ دیں اور نہ ہی ان کو گالی دلوانے کا سبب بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت 5891، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون من سب اباہ، اس پہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، دھتکار ہے، لعنت ہے، وہ رحمت الہی سے دور ہے جو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے۔ ملعون من سب امہ، لعنت ہے اس شخص پر جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ ملعون من ذبح لغیر اللہ، لعنت ہے اس شخص پہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قربانی کرتا ہے، ذبح کرتا ہے۔ ملعون من غیر طقوم الارض، لعنت ہے اس شخص پر بھی جو زمین کے نشانات بدلتا ہے کسی کی زمین اپنے زمین کے ساتھ ملانے کے لیے۔ ملعون من کمہ اعمى عن الطریق، لعنت ہے اس شخص پر جو کسی نبینے کو غلط راستہ بتاتا ہے۔ نبینہ جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ دوڑ کے اس کا بازو پکڑ لے، کہاں آپ نے جانا ہے، میں آپ کو لے چلوں، اس کو راستہ غلط بتاتا ہے، یہ گرے گا، ہنسنے کا موقع ملے گا، لعنت ہے ایسے شخص پہ۔ یہاں رک کے یہ بات سمجھیے، جو دنیا کا راستہ غلط بتاتا ہے اس پر تو اللہ کی پھٹکار اور لعنت، اور جو جنت کا راستہ غلط بتا دے اس کا کیا بنے گا؟ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی راستہ سیدھا نہیں۔ قل هذه سبیلی وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ملعون من وقع على بہیمہ، اس شخص پر بھی لعنت ہے جو کسی جانور کے ساتھ برا فعل کرتا ہے۔ ملعون من عمل عمل قوم لوط، اس پر بھی لعنت ہے، پھٹکار ہے، دھتکار ہے
جو قوم لوط کا عمل کرتی ہے. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. اللہ ذوالجلال امت کو محفوظ فرمائے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک 8واں مظہر بھی ہے کہ والدین کو لعن طعن نہ کرے اور نہ ہی لعن طعن کا سبب بنے. صحیح بخاری کی ایک روایت 5973 اور صحیح مسلم کی روایت 256، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدی، کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے. صحابی نے سوال کر دیا وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، بھلا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ قال نعم، جی ہاں. کیسے گالی دیتا ہے؟ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، جب ایک شخص کسی کے والد کو گالی دے گا وہ مقابلے میں اس کے باپ کو گالی دے گا تو اس کے باپ کو جو گالی ملی اس کی وجہ سے ملی. یہ نہ کسی کے باپ کو گالی دیتا تو وہ بھی اس کو گالی نہ دیتا. وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، یہ اگر کسی کی والدہ محترمہ کو گالی دے گا تو اس کے نتیجے میں اس کی والدہ کو گالی ملے گی. تو یہ سبب بنا ہے. جبکہ مسلمان کا موقف یہ ہے الساب کالمشرف علی الہلکہ، گالی دینے والا تو ہلاکت کے کنارے پہ کھڑا ہے، کسی وقت بھی گر سکتا ہے. بلکہ آپ نے فرمایا المستبان یتہاتران شیطانان ویتکاذبان، جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہوتے ہیں دونوں ہی شیطان ہیں، دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں اور دونوں ہی آپس میں گتم گتا رہے ہیں. شریعت کتنی پاکیزہ ہے. شریعت کہتی ہے لا تسب الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو کیونکہ اس سے بھی شیطان ہی خوش ہوتا ہے. رحمان تو خوش نہیں ہوتا. روئے زمین پہ کیا شیطان سے بھی کوئی برا ہے؟ اگر اس کو گالی دینا جائز نہیں تو پھر کسی مسلمان کو گالی دینا کیسے جائز؟ لا تسبوا الموتى، جو دنیا سے جا چکے ان کو مت گالی دو. تؤذوا الاحیاء، کہ ان کے چاہنے والے بھی ہوں گی تم ان کو تکلیف دو گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کی تربیت دی. صحابی کو کہا لا تسبن احدا، کبھی کسی کو گالی نہ دینا. صحابی کہتے لوگوں گواہ رہنا جب سے یہ حدیث سنی ہے میں نے زندگی گزر گئی کسی جانور کو بھی گالی نہیں. لا تسبوا الدیک فإنه يوقظ للصلاة، حدیث کہتی ہے مرغے کو بھی گالی نہ دو، یہ تو تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اگر مرغے کو گالی دینا جائز نہیں کہ یہ اذان کہتا ہے لوگ اٹھتے ہیں، تو کسی سچے مؤذن کو گالی دینا جائز ہے جو واقعتاً اذان دیتا ہے؟ بولیے. یہ آداب ہیں، یہ اقدار ہیں جو ہر مسلمان کو آنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 2214، ان من اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ، حالانکہ اکبر الکبائر شرک ہے، لیکن صحیح الجامع کے الفاظ جو ہیں ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کہ کوئی شخص اپنے والدین پہ لعنت بھیجے. اور آپ علماء ہیں، طلباء ہیں، اہل علم، اب جانتے ہیں جب کوئی لعنت بھیجتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، پھر دائیں جاتی ہے، پھر بائیں جاتی ہے. جب کوئی راستہ نہیں ملتا اور جس پہ لعنت کی گئی ہے وہ مستحق نہیں ہوتا تو پلٹ کے لعنت بھیجنے والے پہ ہی آ جاتی ہے. ان اللعانین لا یکون شفعاء یوم القیامہ، جو دنیا میں لعنت کرنے والا ہے قیامت کو کسی کی سفارش نہیں کر سکے. ولا شہداء، دوسری روایت میں آتا ہے گواہ بھی نہیں بن سکے. تو آپ کی تو گواہی کنسیڈر نہیں. لعن المؤمن کا قتل، جو کسی پہ لعنت بھیجتا ہے اس کا گناہ اتنا ہی ہے کہ جتنا کسی نے قتل کیا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک 9واں مظہر ہے، جب کھانا کھانے لگو تو والدین سے پہلے کھانے کا آغاز نہ کرو. علی ابن الحسین فرمایا کرتے تھے انت من ابر الناس
علی بن حسین سے کسی شخص نے کہا انت من ابر الناس ولا نراک تواکل امک، ہم نے آپ کو دنیا میں نیک آدمی دیکھا ہے لیکن کبھی آپ والدین کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ قال اخاف ان تسير يدي الى ما قد سبقت عينها اليه فاكون قد عققتها، میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے اس لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا یہ نہ ہو کہ میری ماں کی نظر اس چیز پہ گئی ہو، میرا ہاتھ وہاں پہنچ جائے اور میں نافرمان لوگوں میں لکھا جاؤں۔ ویسے راز کی بات ہے، چونکہ آپ علم والے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بھی اچھی بات کل کو کریں گے، مجھے امید ہے کہ آپ کو اللہ اس سے بھی اچھا علم دیں گے جو آپ سن رہے ہیں۔ جو کھانے کی بات ہے، بطور نصیحت کبھی بھی کھانے کے لیے وہ طمع اور لالچ اپنے سامنے نہ رکھیے گا جو دنیا میں اس وقت نظر آ رہا ہے۔ بڑے بڑے مہذب تمدن جاننے والے بیٹھے ہوں، وقار کے ساتھ بیٹھے ہوں، کھانا کھلتا جائے گیدرنگ میں، شادی میں، یوں لگتا ہے جیسے حملہ ہو گیا۔ بھلا علم و دانش جن کے پاس ہوتی ہے وہ اس طرح تھوڑ دلے ہوتے ہیں؟ بیٹھو آرام سے، قسمت میں ہوگا تو مل جائے گا، نہیں لکھا تو نہیں ملے گا، برکت اللہ نے ڈالنی ہے، جو بھی ملے گا اس میں برکت آئے گی۔ وہ کہاں تھے رویے جو صحابہ کے تھے کہ کھانا کھاتے تو وہ دوسرے کے سامنے کرتے یہ کھا لے یہ کھا لے۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا ہاتھ پیچھے ہو صحیح تو یہ میرے پاس کیسے آ سکتا۔ یہ لالچ جو ہے آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ میں علی وجہ البصیرہ یہ کہہ رہا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ برکت کا مالک کون ہے۔ کبھی آپ دیہات گئے؟ کون ہے آپ میں سے دیہاتی لوگ؟ گبرو جوان رہتے وہاں، کبھی بچوں کو دیکھو نکر پہنی ہوگی، قمیض بھی پوری نہیں ہوگی اور ہاتھ میں ٹکڑا پکڑا ہوتا ہے، دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی خوشی ملتی ہے کہ بھی جوان ہے بھائی۔ اور اگر اس سے پوچھتے نا بیٹا آپ کے ابو کدھر ہیں تو پتہ کیا کہتا ہے؟ جاب پر ہوں۔ بات ہی نہیں سنتا، ٹکڑا ہاتھ میں۔ اس کے مقابلے میں اسلام آباد چلے جاؤ، لاہور چلے جاؤ، میں نام نہیں لے رہا، مطلب شہری زندگی میں اچھا جی کیا کھاتا ہے؟ بس بچوں کو بریک فاسٹ جو ہے وہ نگٹس دے دیتے ہیں، اور دین جب لنچ کا وقت آتا ہے تو بون لیس فش کچھ دے دیتے ہیں۔ اچھا تو ڈنر کیا ہوتا ہے؟ وہ 2-4 ایٹمز وہاں بھی بیان ہو جاتی ہیں۔ ان کو تو دیکھو کیسے پہلوان ہیں، بلی نظر آئی نہیں تو چیخ آئی نہیں۔ پھر بتاؤ کہ برکت ڈالنے والا کون ہے؟ اگر وہ سوکھی روٹی میں برکت ڈال سکتا ہے تو یاد رکھنا جو بھی تمہیں میسر آئے گا اللہ اس میں برکت ڈالیں گے۔ اور یہ لکھا ہوا ہے جو میں نے اور آپ نے کھانا ہے، یہ لکھا ہوا ہے جو میں نے اور آپ نے کھانا ہے۔ اس سے قطعاً یہ مقصد نہ سمجھے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا بس جی جس کھانے پہ مہر لگی ہوئی وہ میرا ہے، تو بعض لوگ مہر جیب میں لے کے چلتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ دعوت کے بغیر کہیں نہ جائیں، جب آپ کو کھانے کی دعوت ملے تو آپ ضرور جائیں۔ آپ کو شریعت نے بھی حکم دیا ہے کہ اگر عذر نہیں ہے تو دعوت کو قبول کرنا چاہیے، لیکن جب جائیں تو پھر ادب و آداب کو نہ چھوڑے۔ وہاں شادی میں جاؤ، گیدرنگ میں جاؤ، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اوے ادھر آؤ بھائی، او یار کوئی پیپسی ویپسی نہیں رکھی، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عیب نہیں ہے، شریعت نے اس کو عیب کہا ہے کہ جب آپ مہمان جاؤ تو پھر جو تمہیں چیز میسر آئے کھا لو، مطالبہ نہ کرو۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے او یار سلاد تو نہیں رکھا آپ نے، او یار پتہ تو کرو نا، لے آؤ نا۔ اب کہنے والا بڑا موقر ہوتا ہے، یعنی میں اپنے گھر سے اگر نکلا ہوں تو مجھے تو خوشی ہونی چاہیے کہ میں گھر میں آ کے کھانا کھاؤں، اگر کسی نے دعوت دی ہے جو دیا الحمدللہ۔ اللہ کے رسول کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے، لیکن کچھ لوگ چونکہ ان کے اپنے اپنے میرز ہوتے ہیں، وہ جب جائیں گے کہیں گے نہیں